بڑھتے ہوئے عالمی دباؤ کی وجہ سے کل امریکہ نے اسرائیل کو یہ پیغام دیا کہ آپ کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے نیتن یاہو کی ہارڈ لائنر گورنمنٹ، اس کو حکومت سے اتر جانا چاہیے اور کسی اور کو آپ بٹھائیں۔ انہوں نے اسرائیل کو کہا کہ کوئی اور گورنمنٹ لے کر آ جائیں کیونکہ موجودہ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے انٹرنیشنل پریشر شدید ہو چکا ہے۔ حتیٰ کہ امریکہ کے اپنے جو اتحادی ہیں بہت سارے، وہ بھی اب امریکہ سے خفا نظر آتے ہیں، ان کی پالیسیز ڈیفرنٹ نظر آتی ہیں غزہ کے معاملے پہ امریکن پالیسیز سے۔ کل یونائٹڈ نیشنز کے اندر جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا اور جنرل اسمبلی کے اجلاس پہ ووٹنگ ہوئی کہ سیز فائر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ذرا اس میں دیکھیں کہ کن کن ملکوں نے سیز فائر کے حق میں ووٹ ڈالا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل سیز فائر کے خلاف ہے نا، اور امریکہ بلکہ ویٹو بھی کر چکا ہے سیز فائر کی قرارداد کو سیکیورٹی کونسل کے اندر۔ اب ذرا دیکھیے کہ جنرل اسمبلی کے اندر جو قرارداد پیش کی گئی اس میں کن ملکوں نے ووٹ دیا ہے سیز فائر کے حق میں۔ آف کورس یہ نان بائنڈنگ تھی، لیکن کم سے کم آپ کو دنیا کا موڈ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کس طرح سے سوچ رہی ہے۔ 153 جو دنیا کے ملک ہیں انہوں نے سیز فائر کے حق میں، فلسطینیوں کے حق میں ووٹ دیا ہے، اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ٹاپ کے امریکہ کے جو اتحادی رہے ہیں، کلوز اتحادی انکلوڈنگ کینیڈا، فرانس اور آسٹریلیا، انہوں نے بھی سیز فائر کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ یاد رکھیں کہ کل 3 ملکوں نے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی جس کے اندر انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی اور ڈیمانڈ کی تھی اسرائیل سے کہ آپ سیز فائر کریں۔ تو ان 3 ملکوں نے بھی سیز فائر کے حق میں ووٹ ڈالا ہے۔ اس کے علاوہ یورپ کے بے شمار ملکوں نے ووٹ ڈالا ہوا ہے۔ صرف 10 ملک دنیا کے ایسے تھے جنہوں نے سیز فائر کی مخالفت میں ووٹ ڈالا۔ تو اسکور جو تھا 153 ورسز 10 ہے۔ 10 چھوٹے چھوٹے ننھے منھے سے ملک ہیں، ایسے ہی آئی لینڈ کنٹریز ہیں، بہت ننھے منھے سے ملک ہیں۔ 10 ملکوں کے اندر وہ ہیں، باقی اس کے علاوہ آسٹریا، اسرائیل خود اور امریکہ، یہ 3 ملک وہ ہیں بڑے ملک جنہوں نے سیز فائر کے خلاف ووٹ ڈالا ہے۔ باقی 7 ملک ایسے ہیں جن کا شاید آپ میں سے بہت ساروں نے ابھی تک نام بھی نہیں سنا ہوگا، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں۔ دیکھیں نا، ایک ملک ہے پیراگوئی، اب یہ ہمارے ریجن کے اندر جو لوگ ہیں شاید انہوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، لائبیریا۔ پھر جو 23 ملک ہیں جنہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا ان کے ذرا نام دیکھیں، ٹوگو، ٹونگا، اس کے اندر یوراگوئی اور پالو، عجیب سے، یعنی 3-4 اس میں بھی نوٹیبل ملک ضرور ہیں۔ مثال کے طور پر یوکرائن ہے اس کے اندر، انہوں نے بھی سیز فائر کے خلاف ووٹ نہیں ڈالا اور حق میں بھی نہیں ڈالا، اور امریکہ خود ہے اس کے اندر اور UK ہے۔ اچھا، یوکرائن کا ویسے عجب سلسلہ ہے، زیلنسکی کی پالیسی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی جو ایڈ ہے وہ اسرائیل جا رہی ہے، تو اس کو اصولی اعتبار سے سیز فائر کے حق میں ووٹ ڈالنا چاہیے تھا تاکہ اس کی ایڈ جو اسرائیل جا رہی تھی وہ اس کو دوبارہ سے ملنا شروع ہو، لیکن اس نے سیز فائر کے حق میں ووٹ نہیں ڈلوایا۔ یہ وہاں سے جو ہے وہ نہ فیور میں رہا نہ مخالفت میں رہا، بیچ میں رہ کے اس نے ہٹ جا بابو ہٹ جا بابو بول کے وہاں سے جان چڑھائی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ کیا پالیسیز ہیں، ان کو اصولی طور پر سیز فائر کی فیور میں ووٹ ڈالنا چاہیے تھا، یہ ان کے خود کے لیے بہتر تھا۔ نا آج کی جو بڑی خبر ہے وہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ پچھلے دنوں اسرائیل کے جو ٹاپ پولیٹیشنز ہیں، انکلوڈنگ ان کا جو ڈیفنس منسٹر ہے گیلنٹ، انہوں نے اور نیتن یاہو نے، ان سب نے کلیم کیا کہ کمر توڑ کے رکھ دی ہے حماس کی، اور حماس کا جو پاور ہے وہ کمزور ہوا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ جنگ ہم جیت رہے ہیں۔ لیکن آج اسرائیلی جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ایک عجب سا دعویٰ کر دیا ہے، اور یہ جو ان کا کلیم ہے یہ اسرائیلی نیوز آؤٹ لیٹس میں ہی چھپا ہے، یہ کسی باہر کے اینٹی اسرائیل ملک نے نہیں چھاپا، یہ ان کا خود کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ حماس اب تک بڑی مضبوط ہے وہاں غزہ کے اندر، اور وہ بھرپور طریقے سے ریزسٹنس کر رہی ہے۔ اور یہ جو ہمارے والے لوگ پولیٹیشینز کلیمز کر رہے ہیں ان میں کوئی زیادہ ہمیں وزن نظر نہیں آتا۔ یروشلم پوسٹ کہتا ہے کہ اسرائیل اسٹل فار فرام ٹاپلنگ حماس ان غزہ اسٹرپ، ایکسپرٹ سے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ دی کلاک از ٹکنگ آن اسرائیلز ملٹری آپریشن اگینسٹ حماس ان دی غزہ اسٹرپ ایز اٹ از unclear how much progress the Israel Defense Forces has made in eliminating the terrorist organization. The ambitious goal was set out by the Israeli government in the immediate aftermath of Hamas' surprise offensive on October 7. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ there is a gap between what is being described by the political level as Hamas being on the verge of collapse, but the countdown to end of Hamas is premature, said Milstein. Even after Sinwar will be assassinated, there will still be a resistance. وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک جو ہے نا کوئی بات نہیں اس طرح کی کہ حماس کمزور ہو گئی ہے اور ان کی طاقت کمزور ہو گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
اچھا یہاں پر حماس کے بعد کا غزہ امریکہ اور نیتن یاہو تو ڈسکس کر رہے ہیں. نیتن یاہو کہہ رہا ہے نہ میں یہاں پر الفتح کو آنے دوں گا, فلسطینی اتھارٹی کو, نہ میں یہاں پر حماس کو آنے دوں گا. لیکن فلسطینی کیا سوچتے ہیں اس پہ ایک نیا سروے آیا ہے, اور یہ جو نیا سروے ہے یہ واشنگٹن پوسٹ کے اندر رپورٹ ہوا ہے, اور یہ وار ٹائم سروے ہے. جب یہاں پر جنگ چل رہی تھی اس وقت یہ سروے کیا گیا. اس کے حساب سے حماس کی جو پاپولرٹی ہے فلسطینیوں کے اندر وہ بے تحاشا بڑھ چکی ہے. غالباً اسرائیل نے یہ جو بامبنگ کی ہوئی ہے, اور یہ مسلسل امریکنز وارننگ دے رہے تھے. ان کا جو ڈیفنس منسٹر ہے, ڈیفنس سیکریٹری آسٹن لوائڈ وہ ہو گیا, یا بائیڈن خود, یہ مستقل طور پر نیتن یاہو کو وارننگ دیتے رہے کہ آپ جو اندھا دھند بمباری سویلین آبادیوں کے اوپر کر رہے ہیں اس سے لوکل آبادی جو ہے وہ مزید حماس کے قریب جائے گی. آسٹن لوائڈ نے تو بلکہ ملٹری ٹرمنالوجی میں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو اربن وارفیئرز ہوتی ہیں اس میں آپ تب تک نہیں جیت سکتے جب تک لوکل آبادی آپ کے ساتھ نہ ہو, اور اس وقت اسرائیل جو کر رہا ہے اس سے حماس کو ہیلپ ملے گی. آسٹن لوائڈ سینئر ایک جنرل ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے اس طرح کی چیزوں کو, اور ایکسپیرینس بھی امریکہ کا رہا ہے. انہوں نے اربن وارفیئر کو فیس کیا ہوا ہے عراق کے اندر, سیریا کے اندر, تو وہ جانتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو. لیکن اسرائیلی ملٹری کے پاس میرے خیال سے اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے نہیں اس چیز کا, تو وہ شاید اس کو سمجھ نہیں پائے. اب یہ جو نیا سروے آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ 90% فلسطینی حماس کو سپورٹ کرتے ہیں. 90%. ناؤ اگر کسی گروپ کی پاپولرٹی یہاں پہ ہو کہ وہ 90% عوام میں مقبول ہو تو کیا اس کو اتنا آسانی کے ساتھ وہاں سے ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے؟ واشنگٹن پوسٹ میں یہ سروے لگا ہے کہ وار ٹائم پیلسٹینین پول شوز سرج ان حماس سپورٹ, کلوز ٹو 90% وانٹ یو ایس بیکڈ عباس ٹو ریزائن. انہوں نے کہا یہ جو محمود عباس ہے یہ ایسے ہی فضول قسم کے ہیں, ان کے پاس نہ تو کوئی ریزسٹنس کی کیپیبلٹیز ہیں, نہ ان کے پاس کوئی لمبی چوڑی فورسز ہیں, تو ان کو تو فوری طور پہ پہلی فرصت میں ریزائن کرنا چاہیے فلسطینی اتھارٹی والوں کو. اور حماس کے لیے سپورٹ بڑھ گئی ہے وہاں پہ, اور اس سپورٹ کے بڑھنے کے پیچھے ایز آئی سیڈ ان دا بگننگ وہی ریزن ہے کہ یہ جو اسرائیل اگر بامبنگ اس طرح کی نہ کرتا تو شاید اتنی زیادہ سپورٹ ان کی نہ ہوتی. حماس کی 90% سپورٹ 7 اکتوبر سے پہلے نہیں تھی. پہلے کے جو پولز اگر آپ دیکھیں تو وہ سپورٹ کم ہے, 90% سے کافی کم ہے, لیکن یہ بے تحاشا سپورٹ ہے, بہت زیادہ سپورٹ اس میں. اور فلسطینی جو عوام ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ غزہ پہ یا ویسٹ بینک پہ کون رول کرے گا, یہ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اسرائیل یا امریکہ پپٹ لا کے بٹھائیں گے تو وہ تھوڑی چل سکے گا اتنا. ڈیسائیڈ انہوں نے کر رہے ہیں نا فلسطینیوں نے کہ کون ان کا رولر ہوگا. تو وہاں پر حماس کی جو کریڈیبلٹی ہے اور حماس کی جو سپورٹ ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے فلسطینیوں کے اندر.